جی ڈاکٹر صاحب وہ دیکھیں کہ جو غیر مسلم ممالک تھے نا ان سے بھی تجارتی روابط قائم کیے. یہ جو ٹریڈ کا سسٹم ہے یہ بھی کیا, اور پھر وہ جو بات ہے کہ بیٹے کے اونٹ جو تھے وہ سرکاری چراگاہ میں چر گئے, وہ ہے نا آپ کے ذہن میں؟ جی ذرا وہ بھی ہے. میں ایک اور پہلو کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. ایک تو تکافل اجتماعی جسے کفالت عامہ کہتے ہیں, وہ سسٹم آپ نے شروع کیا. اچھا اس میں جو مقروض ہو جاتا تھا, مقروض ہونے کی دو حیثیتیں تھیں. ایک یہ ہے کہ ذاتی اخراجات کے لیے حالات کا مارا ہوا آدمی مقروض ہو گیا, وہ دے نہیں سکتا, تو وہ بھی بیت المال سے ادا کراتے تھے. اور جو سوشل ویلفیئر کے کاموں میں آگے بڑھ کر مدد کرتا تھا, مثلاً صلح کرانے کے لیے کسی نے ضمانت دے دی, مسجد بنا دی, سرائے بنا دی, اس وجہ سے اگر کوئی مقروض ہو جاتا تھا تو وہ بھی حضرت عمر پھر بیت المال سے اس کی ادائیگی کرواتے تھے. اچھا اسی طرح ایک اور پہلو کہ آپ وظائف جو ہے وہ مختلف مقامات پر رجسٹر پکڑا ہوتا تھا. کنواری عورت تھی یا غیر کنواری تھی, شادی شدہ تھی, اس ہر ایک کا وظیفہ اس کے ہاتھ پر جا کے رکھتے تھے. یہ بھی کام کرتے تھے. اور اس کے علاوہ کفالت عامہ کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کوشش کی کہ مفت خور حضرات جو ہے وہ پیدا کسی صورت نہ ہوں. ان کو مصروف رکھتے تھے, وظائف دیتے تھے لیکن ان کو مصروف رکھتے تھے, انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیتے تھے. اس کے ساتھ ایک بڑا کام جو تھا, صرف سوشل ویلفیئر سے ملک نہیں چلتے ہوتے, اس میں قدریں پروان چڑھائی جاتی ہیں, اس میں تعلیم دی جاتی ہے. تعلیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب عبد الرحمن ابن غنم کو, معاذ ابن جبل کو, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم اجمعین کو شام میں بھیجا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ میں بھیجا تعلیم کے لیے, اور اسی طرح عبداللہ ابن مغفل کو بصرہ میں بھیجا. اور پھر یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے, اگر ہم ہسٹری اٹھائیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو اولیات ہیں, جن لوگوں کو آپ نے مقرر کیا تھا وہی انہی لوگوں کی وجہ سے اسلامی ریاست جو ہے وہ 50 لاکھ مربع میل تک چلتی ہے. یہ پہلو کمپیٹنٹ لوگ, یعنی کوئی ایک بندہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور انکمپیٹنٹ. جی اور اسی حوالے سے میں عرض کروں, اقربا پروری جو ہے وہ گزری نہیں وہاں سے. جی محکمہ قضاء میں دیکھیں بڑے لوگ تھے, جس میں قاضی شریح کو کوفہ میں مقرر کیا, حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ میں مقرر کیا, قیس بن ابی العاص کو بھی مصر میں مقرر کیا, حضرت ابو الدرداء کو مدینہ میں مقرر کیا, اور پھر حضرت ابو ہریرہ کو پولیس کا سربراہ بنایا. یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جب کبھی مال اٹھایا ہوا ہے, وزن اٹھایا, اور لوگوں کو کہتے ہیں ہٹ جاؤ تمہارا امیر آ رہا ہے. کیسے ادھر سے. اور یہ ایک ایسی کیفیت تھی اگر نوجوان نسل پڑھنا چاہے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ عمر, کہ انہوں نے جو سٹیپس لیے علمی حوالے سے, جو بنیادیں رکھیں, وہ اتنی زبردست ہیں. اسی کی بیس پر ہم امت اٹھ سکتی ہے, اور جب کبھی بھی اٹھی ہے اسی کی بیس پر اٹھی ہے.